السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر۔ 2 خبریں اس ہفتے سناؤں گا۔ وعدہ 3 خبروں کا کیا تھا، لیکن جب میں کیلکولیشنز کرنے لگا تو جو ہفتہ جن ڈیٹوں پر مبنی ہے، یہ والا ہفتہ 9 فروری سے لے کر 16 فروری تک، یہاں 2 ہی چینجز آ رہی ہیں، اور جو نیکسٹ چینج ہے وہ 17 فروری کو ہے، تو وہ اگلے ہفتے ایگزسٹ کرتی ہے، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ لیکن یہ جو اس ہفتے کی 2 خبریں ہیں یہ بھی معمولی نہیں ہے جیمنائز۔ فل مون، اٹ از اے بگ ایونٹ ان سولر سسٹم، فل آف ایموشنز، فل آف لائف۔ آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں فل مون ہوگا 9 فروری کو۔ فل مون 2.5 دن تک اویلیبل رہتا ہے۔ چاند ویسے بھی کسی ایک ہاؤس میں 2 دن، 2.25 دن، 2.5 دن تک گزارتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، پھر اگلے ہاؤس میں چلا جاتا ہے۔ جس ہاؤس میں وہ فل ہوتا ہے اس مہینے وہ پورا فیول، میکسیمم فیول اس ہاؤس کو پروڈیوس کر کے دیتا ہے۔ اینڈ اس کے فیول کی جو نیچر ہے وہ جذباتی کیفیات کا بڑھنا، با مقصد ہو جانا، اور اس مقاصد کا جو تعلق ہے، اس مقاصد کی جو نیچر ہے وہ جس ہاؤس میں فل مون ہوگا اس نیچر سے ریلیٹڈ ہوگا۔ جیسے آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں فل مون ہے، سو 3rd ہاؤس از اے ہاؤس آف عزیز و اقارب، دوست احباب، قریبی رشتہ دار۔ تو جب فل مون آپ کے ہاں ہوگا تو آپ عزیز و اقارب کے ساتھ، اور عزیز و اقارب آپ کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھیں گے۔ اگر کوئی کمی تھی ڈسٹنس کی وجہ سے یا ویسے ہی دل ٹیڑھے تھے تو ان 2.5 دنوں میں اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ ناراضگیاں دور ہوں گی، گیٹ ٹوگیدرز کے پلانز بنیں گے، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے ریسورسز، آپ کی جو پلاننگز ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کے کام آ سکے گی۔ اگر وہ طاقتور ہیں، اسٹیبلش ہیں، عزت والے ہیں، یا وہ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ جیمنائی ہیں تو وہ آپ کی طرف فلو کریں گے۔ سو باہمی تعلقات عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اور تعلقات عامہ بھی اچھے رہیں گے اور تہہ دل سے ہوں گے، کیونکہ یہ جو فل مون ہے بہت بڑا تعلق روحانیت سے بھی بنتا ہے۔ فل مون میں بندے کے اندر جو جذباتی کیفیات ہیں وہ روح سے اٹھتی ہیں، تو وہ جو کمٹمنٹ کرے گا وہ پازیٹیو ہوگی۔ ارینج میرج چانسز اپنے میکسیمم لیول پر ہوں گے ایٹ دا مومنٹ فرام 9 فروری سوان 2 دن کے لیے بات بن سکتی ہے۔ کزن میرج یا خاندان میں شادی یا ارینج میرج، اس کے چانس میکسیمم ہے۔ اگر کوئی شادی کا امیدوار ہے تو اگر فل مون نائٹ پر اپنا نکاح رکھے تو وہ بہت افیکٹو رہتا ہے۔ پوری توجہ یا پوری لائف یہ والا فیول وہ انجوائے کرتا رہے گا، اس کی زندگی میں کبھی بھی جذباتی کیفیات کمزور نہیں پڑیں گی اپنی وائف سے ریلیٹڈ، اپنے کمپینین سے ریلیٹڈ۔ سو یہ ایک ایونٹ تھا، اس کی اور بڑی تفصیل ہے، لیکن بس ذہن میں یہ رکھیے کہ جب بھی پورا چاند ہوتا ہے ہیومن نیچر میں جذباتی جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، کچھ کر گزرنے کی طاقت بڑھتی ہے، اور جس ہاؤس میں ہوتا ہے اس کی نیچر کا جذبات بڑھتے ہیں، ایسے عزیز و اقارب کے ساتھ ملنا جلنا، ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہونا۔ جو دوسری اور اس میں 2-2.5 دن گزر جائیں گے، مطلب 11 تاریخ تک تو یہی ایونٹ چلتا رہے گا، پھر 12، 13 اور 14 تاریخ خالی آئے گی، ایون 15 بھی خالی آئے گی۔ پھر 16 تاریخ کو مارس نام کا شارٹ ٹرم پلانٹ، بٹ شارٹ ٹرم میں سب سے لمبا پلانٹ، جو کہ تقریباً 6 ہفتے تک کسی ایک ہاؤس میں اپنا ٹائم گزارتا ہے، اپنے جوہر دکھاتا ہے، اپنی فیولنگ کرتا ہے، وہ آپ کے ہاں 8th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا، اور 8th ہاؤس میں وہ اکیلا نہیں ہے، وہاں جوپیٹر بھی ہے اور وہاں سیٹرن بھی ہے۔ سو آپ کے لیے مارس کی 8th ہاؤس میں اپیرنس سیٹرن کے نیگیٹو امپیکٹ کو تھوڑا کم کر دے گی، بٹ اس کا کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ البتہ فتح حاصل ہوگی مقدمے بازی میں، البتہ فتح حاصل ہوگی بیماری سے لڑنے میں، فتح حاصل ہوگی جو آپ کے پیچھے حاسدین یا لیگ پولرز جو آپ کو خفیہ سازشوں کا نشانہ بنا رہے تھے، اس میں کسی حد تک مارس 8ویں گھر میں آپ کو جوپیٹر کے ساتھ مل کر کچھ ایڈوانٹیج دلا دے گا، بٹ جب تک وہاں سیٹرن ہے، تھریٹس از دیئر، پرابلمز رہ سکتی ہیں، اور اس کی ریمیڈی میں اینڈ پر دوں گا، ابھی تو معلومات دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سو سیٹرن، مارس اینڈ جوپیٹر تینوں 8ویں گھر میں ہونے سے اب ملا جلا سا رجحان رہے گا۔ سو بحث اور تکرار سے ذرا گریز کریے،
پیسوں کے لین دین کے لیے یہ ٹائم مناسب نہیں ہے. جو ایکسٹرا رسک لینے ہوتے ہیں, ایکسٹرا انویسٹمنٹس جو کہ لک فیکٹر کے عوض کی جائیں, وہ نامناسب ہے. لیکن جو ایکسپیرینس بیسڈ انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کا روز کا کام ہے اور آپ کے ٹپس پر ہے اور آپ اس پر کمپلیٹ ہولڈ رکھتے ہیں, آپ کو اس میں ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, وہ کر جائیے. لیکن جس میں رسک لینا ہے کہ بھائی کر کے دیکھتے ہیں, فائدہ ہو گیا تو اچھی بات ہے, نقصان ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن وہ ابھی میں روکنے کا کہہ رہا ہوں. وہ پھر چانس آف پیلنٹیز, چانس آف لاسز بڑھے ہوئے فی الحال, سو اوائڈ کیا جائے تو اچھی بات ہے. سن آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں, دس از آئیڈیل پوزیشن. سن اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا, اولاد کے لیے بہت اچھا, ماں باپ کے ساتھ تعلقات کے لیے بہت اچھا, وراثتی فیصلوں کے لیے بہت اچھا, کیپٹن اسکلز کے لیے, بریوری کے لیے, ایتھلیٹس کے لیے, پلیئرز کے لیے سن کا 9ویں گھر میں ہونا بہت اچھا ہے. سمندر پار سفر کرنے کے لیے, حج اور عمرے پہ جانے کے لیے, حج تو نہیں خیر, عمرے پہ جانے کے لیے مذہبی جو نوعیت کے سفر ہوتے ہیں وہ بھی سورج کے 9ویں گھر میں آنے سے اپیئر ہو جاتے ہیں. تہمت اگر کوئی لگی ہوئی ہو, شان و شوکت میں کوئی کمی آ گئی ہو, لوگ آپ کے آگے یا آپ کے اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو سورج 9ویں گھر میں آتا ہے, تو دوبارہ پولائٹ نیچرز کریٹ ہو جاتی ہیں. فیملی میں بھی اگر کوئی ٹربل, کوئی ناراضگی, کوئی اکتاہٹ, کوئی ایشو چل رہا تھا تو اس کے بھی سالو ہونے کے چانس ہیں. بٹ سیٹرن جب تک 8ویں گھر میں پرابلمز رہیں گی, اس کو اوور کم کرنے کے لیے معلومات میں نے دے دیں. اب میں آپ کو ریمیڈیز کی طرف لے کر جاتا ہوں. ایز اے جیمنائی, you know, Geminis are genius, Geminis are sensitive, Geminis are emotional and Geminis are perfectionist, بالکل سیدھی رستے پر چلنے والے. ایسی سچویشن میں جب اس طرح کی پرابلمز ناگہانی طور پر آپ کی زندگی میں آئیں گی, if you are a practical person, مرد ہوں یا خاتون, اسٹوڈنٹس ہوں یا ہاؤس وائفز, سب میں جھنجھلاہٹ آئے گی. اور یہ جھنجھلاہٹ آپ کو ایمرلڈ سے ریکوری دے سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمرلڈ ہیومن نیچر میں کیپٹن ابیلٹیز, بریوری, استحکام پیدا کرتی ہے. اف یو کین افورڈ 8 ہی کیرٹ پہنیے اور فائن کوالٹی پہنیے, سوات کا, زیمبیا کا, افریقن ایمرلڈ, یہ سب اچھے ایمرلڈ ہیں. باقی گزارے کے لائق ہمارے ہمسایہ ملک سے بھی آتے ہیں, لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے, امپیور ہوتے ہیں, اور ان کو زیادہ تر الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا ہوتا ہے, تو وہ اتنے ہیلر نہیں رہتے, علاج کے قابل نہیں رہتے. سو اگر نیچرل ملے, کلین اینڈ کلیئر ملے, تھوڑا مہنگا ملے گا لیکن وہ ضرور یوز کریں. اس کے یوز کرنے سے آپ تھریٹس آف نیگیٹیوٹی, مارس کا, سیٹرن کا, جوپیٹر کا, اس سے آپ بچے رہیں گے, اور مقدموں سے بھی بچیں گے, قرضوں سے بھی بچیں گے, اینڈ ادروائز جو ذہنی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ان سے بھی بہت حد تک چھٹکارا مل جائے گا. اور اس کا بھی علاج یہی ایمرلڈ ہے. جو رولنگ پلانٹ مرکری اگلے ہفتے پہلے ہی دن ریٹروگریڈ ہو جائے گا. سال کی یہ پہلی ریٹروگریشن ہے, اینڈ وہ آپ کی نیچر پر کچھ عجیب اثرات ڈالے گی. تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اگلے ہفتے ایک اور خبر ہے, سن جو اس وقت آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں ہے, یہ ہاؤس بدلے گا اور بہت عمدہ ہاؤس میں جانے والا ہے. اس کا موڈ بدلنے والا ہے, اس کا فیول بدلنے والا ہے. وہ آپ کی ذات پر کس طرح کے اثر ڈالے گا, اگلے ہفتے کی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا, بہت تفصیل سے بیان کروں گا. امپورٹنٹ ایریاز ہیں, آپ کا رولنگ پلانٹ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ کے ہاں سن کا ہاؤس بدلنا, وہ بھی امپورٹنٹ ایریاز میں ہے. سو میں تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اگر میری اس ہفتے کی کوششیں, اس ہفتے کی محنت آپ کے معلومات میں اضافے کی وجہ بنی ہو, آپ کے لیے زندگی میں وقت کو سمجھنے کی وجہ بنی ہو, یا آپ کو اپنی زندگی کی کامیابیوں کے حصول میں کچھ آسانی دے رہی ہو, تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات, جیمنائیز, آپ کے کمنٹس میں یہ بات بہت بار بار کہی گئی کہ پرسنل چارٹ کے بارے میں بتایا جائے. پرسنل چارٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ کیلکولیشن. وہ یہ نہیں ہوتی, اس میں آپ کا مون سائن, آپ کی اسینڈنٹ ابیلٹیز, آپ کی اسکلز سب چیک ہوتا ہے. اس میں برتھ ابیلٹیز بھی اینڈ ٹرانزٹ سیزن دونوں چیک ہوتے ہیں. اس سے کچھ نئی پیشن گوئیاں, کچھ نئی فورکاسٹ بنتی ہیں, وہ انڈیویجول ہوتی ہیں صرف آپ کی ذات کے لیے. اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اوور آل ہے پورے جیمنائز کے لیے, مردوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی.
سو اس سے کلو لینا ہوتا ہے صرف، اور لیکن اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جو بڑے رسک لیے جاتے ہیں اس کے لیے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. نمبر نیچے چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل اپائنٹمنٹ پرسنل کیلکولیشنز کے لیے لے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں آپ کے زیادہ تر سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے. پر پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو کمنٹس میں اپنا ذکر کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز پہ ان کا جواب پراپرلی پروفیشنل انداز سے دے پاؤں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.